الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آج بہت اہم ترین حصہ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، اور سیرت طیبہ کی اس موقع پر تو ہم درود شریف کا اہتمام کریں، اور آپ حضرات اور خواتین بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد رکھیں، تو اس کی بے انتہا ضرورت ہے. اس کی جو ہے حکم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی لیا جائے، اور جو درود شریف نہ پڑھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بخیل ہے. مائجر بولتے ہیں نا ہم لوگ کہ بہت بخیل ہیں. یہ بخیل انسان وہ ہے جو اللہ کے رسول جیسے محسن شخصیت کا تذکرہ ہو اور آپ پر درود نہ پڑے. تو اس لیے ہم نے پڑھا ہے اور مستقل پڑھنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے. اور الحمدللہ یہ آسان سیرت النبی جو بندے کی کتاب ہے، اس کے 2 حصے ہم نے مکمل کر لی. ایک تھا جس میں مبادیات سیرت، یعنی سیرت سے پہلے کوئی بھی انسان سیرت کو اٹھائے کیوں پڑھیں گے اور پڑھنے میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، وہ بڑی تفصیل سے آپ نے دیکھے. دوسرا چیپٹر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب، حضور کے والد محترم، دادا، پردادا، پھر حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت آدم، وہ بڑی تفصیل سے آپ نے دیکھے. آج کا جو حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کو جاننا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارا آج کا جنریشن، آج کے جو ینگ فیلوز ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، وہ کیا ضرورت ہے بھائی، گوگل میں ہے نا. تو آپ کو MBBS کرنے کی ضرورت کیا ہے میرے بھائی؟ آپ کو انجینئرنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو کمپٹیٹیو ایگزام لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں ہے نا، انٹرنیٹ پہ ہے. جب ضرورت پڑے گی گوگل کھول لیجئے، نیٹ کر دیکھ لیجئے. ہم کہتے ہیں نہیں صاحب، وہ MBBS لکھنا ہے، ہم کو جو ہے انجینئرنگ کرنا ہے، ایگزام لکھنا ہے، تو وہ گوگل پہ دیکھ کے لکھ دیجئے نا. یہ سب دل کے بہلاوے ہیں، یہ ماڈرن ایشوز ہیں، یہ ماڈرن تھنکنگ ہے. اور جس کا نقصان یہ ہے کہ آج ہماری جنریشن نہ تو دنیاوی تعلیم میں ہے نہ دینی تعلیم. اور دینی اعتبار سے تو یہ وہ حصہ ہیں کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت مبارک، کہ جہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جہاں اس کائنات کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی جو سال ہا سال سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام انتظار میں، یہ دنیا انتظار میں ہے، تو اتنی بڑی نعمت مل جا رہی. تو یہ بہت اہم حصہ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. اور اس حصے کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آج، اور چونکہ ہمارے بہت سارے ساتھی وہ ہیں جو عربی زبان سے بھی واقف ہیں اور عربی زبان انشاءاللہ پڑھیں گے، تو اس موقع پر میں آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر حضرت حسان بن ثابت، جی میرا اسکرین شیئر ہو رہا ہے نا؟ کوئی ساتھی بتائیں. جی من ہو رہا ہے. ہاں جی آ رہا ہے، جی ٹھیک ہے. تو حضرت حسان کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں حضرت حسان. تو یہ آج کے دور کی شاعری نہیں ہے، یہ وہ شخصیت کہہ رہی ہے جو اپنی آنکھوں سے حضور کو جس نے دیکھا ہے، وہ اپنا آبزرویشن بتا رہا ہے. ایک انسان اپنی آئی وٹنسنگ کا پروف پیش کر رہا ہے. اور آگے بڑھنے سے پہلے کہ حضرت حسان کے بارے میں 2-3 باتیں میں بتا دیتا ہوں تاکہ ہم کو پتہ لگے کہ کون ہے. ان کو کہتے ہیں شاعر اسلام، کہ وہ اس شاعر ہیں کہ جو اسلام کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے حسان تم یہ قریش کا جواب دو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل امین حسان کی مدد کرتے ہیں شعر کہنے میں. اور حسان بن ثابت کے بارے میں 2-3 باتیں سن لیجئے صرف.
حضرت حسان حضور سے عمر میں آلریڈی جو ہے 7 یا 8 سال بڑے ہیں. حضرت حسان مدنی ہیں. حضرت حسان کی جو دوسری خوبی ہے کہ ان کی عمر 120 ایئرس تھی. 60 ایئرس وہ لوگ پری اسلام جاہلیت میں تھے. 60 ایئرس انہوں نے زندگی گزاری ہے اسلام میں. اور یہی نہیں، ان کے والد بھی 120 ایئرس کے تھے، وہ کہتے ہیں ان کے دادا بھی 120 ایئرس کے تھے. تو یہ حضرت حسان کی کہ 60 ایئرس کا ایک بندہ اسلام سے پہلے گزار دیا، اور 60 ایئرس کی ایج میں اسلام قبول کرا، اور 60 ایئر اسلام میں اس نے زندگی گزاری. اور حضور سے آلریڈی 7 ایئرس بڑے ہیں. اور ایک بڑی بات بتا دیتا ہوں سیرت اور تاریخ کے حوالے سے، یاد رکھیے گا کہ یہ سب چیزیں ہم کو جاننے کی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مصر کے بادشاہ نے 2 باندیاں بھیجی تھی. ایک تھی حضرت ماریہ قبطیہ جو حضور کی زوجہ محترمہ امہات المومنین میں ہیں، اور ان کی بہن تھی سیرین بنت شمعون، حضرت ماریہ کی بہن. حضور نے ان کو جو تحفے میں آئی تھی ان کو حضرت حسان سے نکاح فرمایا. حضرت حسان کو دیا کہ صاحب آپ یہ ان کو جو ہے یہ تحفے کے طور پہ جو ہے بادشاہ نے بھیجا. تو بتانا یہ ہے کہ حضور سے کتنی قریبی نسبت ہے. اور اس وقت 1500 سال کا ایک انسان، 1500 سال پہلے کا، اور بڑے ایجڈ میچورڈ اور دنیا کو دیکھا ہوا وہ انسان کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین تر، وَأَحْسَنُ اور زیادہ آپ سے حسین تر، لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي میری آنکھوں نے کبھی دیکھی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور آپ سے زیادہ خوبصورت اور آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے جنا نہیں ہے. کیا بات ہے کہ ایک انسان اپنی آئی وٹنسنگ گواہی دے رہا ہے. حسن بھی ویسا ہے اور جمال بھی ویسا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب، خلقت آپ پیدا کیے گئے، آپ کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، مبرأ من کل عیب ہر عیب سے پاک. کأنک قد خلقت کما تشاء، کأنک ایسے جیسا کہ آپ چاہتے تھے کہ پیدا ہو جائے. تو یہ وہ گواہی ہے جو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہے. اور دنیا گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپیرنس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر اتنا خوبصورت تھا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی، اگر یہ حضور کو دیکھ لیتی تو دل چیر لیتی، اتنے حسین تھے. اور اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ اللہ نبیوں کے 2 نعمتوں سے خاص نوازتا ہے ہر نبی کو. ایک وہ پرسنالٹی کے اعتبار سے بہت خوبصورت، بہت ہینڈسم، بہت بہترین، ہر چیز اتنی بہترین ہوتی. اور ہر نبی کو اللہ جو ہے وائس جو آواز ہوتی ہے اس کا بھی خوبصورتی عطا فرماتا ہے. تو یہ چیز میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو اس موقع پر حضرت حسان کی یہ گواہی ہمارے سامنے ہو، یہ تاریخی چیز ہمارے پیش نظر رہے تو ہم کو اندازہ ہوگا. اور پھر میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آج آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جی آپ کی اسکرین پر ایک چیز اور میں نے کھولی ہے، وہ ہے ایک وہ شاعر تھا اسلام کا کہ جس نے اسلام کی پوری تاریخ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے خلافت تک اور حضور کے سارے واقعات کو اشعار میں اس نے جوڑا ہے، اور ایسا پیارے انداز میں جوڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کبھی موقع ملیے تو پڑھیے گا، کبھی موقع وقت نکال کے پڑھیے یہ چیزیں، کہ ہم تو جو ہے کتاب میں بھی پڑھتے ہیں، شاعری میں اس نے تو دل نکال کے رکھ دیا.
یہ دیکھیے حفیظ جالندری شاہنامہ اسلام بلکہ ان کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی. محبوب سبحانی کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ ہے اور اللہ کے رسول محبوب ہیں. اے آمنہ کے لال، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، فخر ہیں. سلام اے ذل رحمانی، اللہ کا سایہ ہیں، رحمت بن کر آئے ہیں. سلام اے نور یزدانی، اللہ کا نور اس دنیا کے اندر لے کر آئے ہیں. تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پہشانی، حضور کا قدم مبارک اس زندگی کے پیشانی کے اوپر احسان کے طور پر ہے. زمانہ منتظر ہے اب نئی شیراز بندی کا، بہت کچھ ہو چکی ہے اجزائے ہستی کی پریشانی. دنیا بہت پریشان ہو چکی، دنیا بہت بھٹک چکی، لیکن اب آپ کی آمد ہے، آپ تشریف لائیں گے، نور ہی نور، برکت ہی برکت، اجالا ہی اجالا. زمیں کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، تیرے پرتوں سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی، کہ ہر ایک ذرہ جو ہے وہ چمکنے لگے، روشنی بکھیرنے لگی. اور آگے کا شعر تو کیا ہے، اللہ اکبر. تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو. آج ہم نے دنیا بھر کی چیزوں کو دل میں بسایا. کیا کہتا ہے؟ تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. میں نے یہ جو پروسیڈنگ لی ہے، میں نے یہ ذرا پروسیڈنگ لمبی ہو گئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میرا دل تیرا گھر بن جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں آ جائیے، محبتوں کے امین بن جائیے. سلام ہے آتش زنجیر باطل توڑنے والے، سلام ہے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے. اللہ اکبر. حضرات گرامی، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی، وہ ذات، وہ نور اور وہ ہستی کہ جس کے احسانات کے تلے جو ہے ہم زندگی اور آخرت ہماری وابستہ ہیں. کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام ساتھیوں کو، مسلمانوں کا ہمارا قبلہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی طرف کر دے، ہمارا ڈائریکشن ادھر کر دے. کہ جو ہم جو ہے ڈیلیوڈیڈ ہو گئے، ہم جو ہے ڈیریلڈ ہو گئے، اللہ ہم کو جو ہے پیٹرن پہ، ہم کو جو ہے راستے پر لگا دے. اللہ ہمارا رخ صحیح فرما دے، ہماری محنتوں کا مرکز بنا دے. چلیے چلتے ہیں. تو یہ آج ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ایئر وائز پڑھنے جا رہے ہیں. اور جیسا کہ اس کتاب کی خوبی ہے بندے کی، کہ خوبی یہ ہے کہ نبوت کے بعد یعنی آفٹر 40 ایئرس، یعنی پوسٹ نبوت، وہاں تو ہم پورے ایئر وائز پڑھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، ایئر وائز. وہاں انسیڈنٹ بیز نہیں ہے، وہاں پر ایئر وائز ہیں. ایئر کے اندر وہ سارے واقعات. اس سے پہلے کا یہ جو چیپٹر ہے اس کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے پری نبوت یعنی 40 سالہ زندگی کے اہم واقعات کو ہم نے نقل کیا. اور شعر ہے، میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے، آئینہ تم دیکھا کرو. بھئی صرف آئینہ دیکھا کیجئے تو آدمی کو پتہ لگ جائے گا کہ کہاں چہرے پہ دھبا ہے، کہاں کیل مہاسے ہیں، کہاں پر ڈس لگی ہے اور کہاں پر کیا ہے. تو آدمی خود جو ہے نکھرتا چلا جائے گا. اور اس تیسرے حصے میں جو ہم پڑھیں گے، خاص بات یہ ہے کہ سال با سال ہے، واقعہ بواقعہ ہے، منتھ وائز ہے. بلکہ بندے کی کوشش تو یہ تھی کہ ڈے وائز تک مل جائے. کہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہم کو دیکھنا ہے. آج ہمارے نوجوان بچے بولتے ہیں صاحب ورلڈ کا فائنل ہے، بال دیکھنا ہے، 50th اوور نہیں دیکھنا ہے، پورے 50 اوورز دیکھنا ہے. ارے بھائی 50واں اوور دیکھ لو، فائنل معلوم ہو جائے گا. نہیں، پورے 50 اوور دیکھنا ہے، فرسٹ سے لے کے لاسٹ تک، کون کیسا کھیلا. تو وہاں تو بال کو آپ دیکھ لیجئے کتنے ہیں، کہ اس کے اوپر جو ہے لائیو چل رہا ہے تو کتنے ہیں، ٹی وی پہ نہیں آ رہا تو کتنے ہیں، خالی کامنٹری سن رہے ہیں کتنے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اصل میں ہمارا رخ بھی لوگوں نے پھیر دیا ہے.
یہ جو سیرت طیبہ کا جو ایئر وائز ہے تو اس کے اندر بندے نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ سیرت طیبہ جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو وہاں پر بہت ساری تفصیلات ملیں گی. تو ہم نے اس کتاب میں یہ کام کیا ہے کہ اس آگے آپ بار بار دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ڈے کے بارے میں، منتھ کے بارے میں، اور اس انسیڈنٹ کے بارے میں، جیسے غزوات کے بارے میں کہ وہاں تاریخ دن اختلاف ہو گیا. تو بندے نے کوشش کی ہے کہ اس میں سے جو ہمارے مورخین جو ہسٹوریکلس ہیں تو انہوں نے جو لاسٹ پوائنٹ کہا ہے، جس کو کہا ہے کہ جو یہ بات زیادہ درست ہے، تو بندے نے جو اس کو لیا. اب وہ ساری چیزوں کو نہیں لیا. جیسے علامہ شبلی نعمانی کا کام ہے، اور قاضی سلیمان منصور پوری کا کام ہے، ڈاکٹر حمید اللہ پیرس کا کام ہے، اور ابن کثیر جو ہیں ان کی کتاب البدایہ والنہایہ کا ایک پورا پارٹ ہے. تو بڑی ڈیٹیل ہے. تو اور اس کے اندر بھی بندے نے کیا کیا، ان ساری کتابوں کی اتھینٹک بکس کا جو اتھینٹک جو بات ہے وہ اس کو لینے کی کوشش کی، تاکہ ایک مسلمان جو ہے وہ اس پہ پہنچ جائے. اور کوشش یہ ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آج ہمارا جو ماڈرن جو تھنکنگ ہے وہ کیا بولتا ہے کہ بھئی کیا ہے، کب ہے، کیوں ہے، کیسا ہے، واٹ، وین، ویئر، ہاؤ. تو یہ چیزوں کو بندے نے خاص طور پہ کوشش کی ہے کہ وہ چیزیں آ جائیں. اور یہاں پر جتنی چیزیں آپ دیکھیں گے تو کتاب کے اندر ہم نے ساری چیزوں کے واقعات کے ریفرنسز دے دیے ہیں، اور بندے کی جو حیثیت ہے وہ یہاں پر اس کو جمع کرنے کی، یا پھر ایک یوں کہہ لیجئے کہ قرآن مجید احادیث سے وہاں لیا ہے تو ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا ہے بس. تو کوشش یہ تھی کہ آسان انداز میں ہم آگے چلیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایٹ اے گلانس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کب ہوئی ہے. دوشنبہ یعنی پیر کے دن، منڈے صبح صادق سے پہلے، جیسے سحری کا ہمارا وقت ہوتا ہے اس وقت 9 یا 12 ربیع الاول کی تاریخ، اور عام الفیل کے 50 دن کے بعد. اور وہ جو ڈے ہوتا ہے وہ 27 اپریل 571 عیسوی، جو جارجین کیلنڈر ہم کہتے ہیں وہ ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جو نکاح ہوا ہے آپ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں اللہ نے عطا فرمائی. نبوت کے بعد اللہ کے رسول 13 ایئرز مکے میں رہے، اور 53 ایئرز کی ایج میں اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. اور مدینے میں تشریف لانے کے بعد اللہ کے رسول 10 سال مدینے میں رہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ آپ کی عمر مبارک ہے وہ 63 ایئرز ہوتی ہے. اور قمری سال کے حساب سے یہاں تھوڑا سا ایک پوائنٹ ہے کہ جو ہمارا جو قمری کیلنڈر ہے، جس کو آپ کہیں کہ مون کیلنڈر اس معنی میں کہ جو ہے اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ چاند کی تاریخ سے ہوتا ہے، اور ہجری تو ہماری خود ایک پہچان ہے، لیکن ہمارا جو کیلنڈر ہوتا ہے وہ قمری مہینہ ہے. تو اس حساب سے اللہ کے رسول کی عمر مبارک 63 ایئرس ہے. تو یہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ تھوڑا ہم لوگ سوچیں کہ جو ہمارا جو انگریزی جو جارجین کیلنڈر چلتا ہے 2022 ہم لوگ کہتے ہیں، تو وہ کیلنڈر نہیں ہے، یہ اسلامی کیلنڈر ہے جو قمری کہتے ہیں اس کو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول پیر کا دن مدینہ منورہ میں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات 11 ہیں. 3 صاحبزادے ہیں، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کہیں گے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انبیاء علیہ السلام کی جو اولاد مبارک ہیں. اور چونکہ ہم کو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو آپ کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی صحابی ہیں. تو اس اعتبار سے وہ رضی اللہ عنہ ہیں. حضور کی صاحبزادیاں 4 ہیں، 4 بیٹیاں ہیں. حضرت زینب، حضرت رقیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ. اور نیچے براکٹ میں نیچے ایک پوائنٹ لکھا ہے، حضرت ابراہیم بی بی ماریہ قبطیہ سے ہیں، جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے کہ حضرت حسان ان کی بہن حضرت حسان کے نکاح میں تھی. تو بقیہ تمام بیٹے اور بیٹیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہیں.
فرزندان اور دختران ہم نے لکھا ہے. تو بہرحال یہ ایک عام مسلمان کو جو ہے یہ چیزیں بنیادی طور پہ معلوم ہونی چاہیے. اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 40 سال تک، جیسے میں نے کہا کہ یہ جو اہم چیپٹر ہے اس کو ہم نے 2 پارٹ بنائے، ایک پری نبوت، ایک پوسٹ نبوت. ایک نبوت سے پہلے والا دور اور 40 سال کا، اس کے بعد جو ہے 23 ایئرز کو ایئر وائز. تو یہاں پر ہم لوگ پڑھیں گے سال بہ سال، ماہ بہ ماہ، واقعہ بہ واقعہ. ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وسلم 9 یا 12 ربیع الاول کو ہوئی. اب یہاں پر ہمارے ساتھی جو ہے تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا کہ 9 یا 12 ربیع الاول کہ عام طور پر ہمارے یہاں جو بات مشہور ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول کو ہوئی. لیکن اس موقع پر جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر اپنی زندگیاں وقف کرنے والے بڑے بڑے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی صرف حضور کی زندگی، حضور کے فرمان پر، حضور کی احادیث پر، ان میں ایک بڑا نام ڈاکٹر حمید اللہ کا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی ہیں. تو ان بڑے بڑے جو حضرات نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، تو انہوں نے جو ہے کسی نے لکھا ہے کہ 9، کسی نے 12، اور ڈاکٹر حمید اللہ کا تو بالکل الگ ہی ہے. تو یہ ہمارے پاس جو بات مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول، یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے. تو یہاں پر یہ جب 9 یا 12 ربیع الاول ہو سکتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہو رہی ہے. تو اس وقت تک ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہاں وفات کے بارے میں کنفرم ہے، جیسے آپ پڑھیں گے آخر میں کہ اس کتاب کا جو لاسٹ چیپٹر ہے وہ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول کی زندگی کے 72 ڈیز. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ربیع الاول میں، تو محرم میں مہینہ شروع ہوتا ہے، تو محرم، صفر، ربیع الاول. تو اللہ کے رسول کے 1 سال مکمل ہونے کے بعد جو 72 ڈیز ہوئے تھے، تو وہاں پر پورا دن، وقت، لمحہ، ایک ایک چیز نوٹڈ ہے. لیکن چونکہ اللہ کے رسول کی ولادت کے وقت کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو ہر آدمی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں یہ طے کرے کہ صاحب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ختم نبوت کا آپ اعلان فرمائیں گے، اور یہ ساری چیز. تو چونکہ وفات کے وقت تو 1.25 لاکھ صحابہ تیار ہو گئے تھے. تو یہ تاریخی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، البتہ یہ بات کنفرم ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، یہ بات کنفرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا جو دن ہے وہ پیر ہے. البتہ تاریخ کے بارے میں کافی اختلاف ہے. میں یہ بات آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو جو ہے ہم سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. لیکن اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے، نعمت کے ملنے کے اوپر ہم شکرانہ، ہم اللہ کا احسان ضرور کریں. لیکن یہ جو تاریخ ہے اس کے بارے میں تاریخی اعتبار سے بالکل اختلاف ہے. اس سلسلے میں ہم بالکل ہمارا ذہن صاف ہونا چاہیے، ہم کسی اختلاف کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور یہاں پر 2 پوائنٹ ہم نے لکھے. ایک تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگی ہوئی مقبول دعا ہے. حضرت ابراہیم نے تو مانگی تھی لیکن اللہ نے قبول بھی فرما لی. حضرت ابراہیم کا زمانہ حضور سے کتنے کہا جاتا ہے کہ 5000 سال پہلے. تو 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. وہ کہاں ہیں؟ وہ موجود ہیں قرآن مجید میں. یہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعائیں ہیں سورہ بقرہ میں 16ویں رکوع میں. آپ کنٹینیو آپ پڑھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، اور پھر اس وقت حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی. آیت نمبر 124، 125، 126 میں اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم
आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। कि हमारे परवरदिगार आप उन्हीं में से उनके लिए एक रसूल भेजिए, यहाँ रसूल एक रसूल भेजिए कि जो उनको आपकी आयतें तिलावत करके सुनाए, उनको किताब और हिकमत की तालीम दे और उनको निखारे। तो बेशक आप गालिब, जबरदस्त और हिकमत वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको भी कुरान में नोट फरमा दिया। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मांगी हुई मकबूल दुआ है कि हजरत इब्राहीम ने मांगी भी और कबूल भी हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा रूहुल्लाह की सुनाई हुई बशारत है। हजरत ईसा, और जिसका जिक्र जो है सूरह सफ आयत नंबर 6 में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा था कि वो मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, कि मेरे बाद एक रसूल तशरीफ लाएंगे, मैं उनकी खुशखबरी देने के लिए आया हूँ और उनका नाम भी अहमद होगा। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 570 ईयर्स बिफोर है। ये देखिए 570 ईयर्स बिफोर, यानी पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बता दी। आगे हजरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मोहतरमा है हजरत आमिना का आप सच्चा ख्वाब है कि आप ख्वाब में देखती थी, और ख्वाब के मुताबिक ख्वाब में उनको कहा गया, उनके कानों में आवाज आती थी कि जो 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 पैदा होंगे उनका नाम आपको अहमद रखना है। तो आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम अहमद रखा। और पैदाइश से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। तो ऐसी सूरत में दादा जो उस वक्त भी और आज के ज़माने में भी, कि दादा ने जो है अपने यतीम पोते का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के सबसे पहले आपकी वालिदा ने आपको दूध पिलाया, और 2-3 दिन के बाद ये सुवैबा या सोबिया, ये दोनों तरीके से नाम आता है, तो उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पिलाया। तो सुवैबा, तो ये भी हुजूर की रज़ाई वालिदा बन गई। तो उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने 7th डे आपका अकीका किया और मक्के के सरदारों की दावत भी की और आपका नाम बताया कि मैंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा है। और विलादत की, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के चंद रोज के बाद हजरत हलीमा सादिया मक्कतुल मुकर्रमा आई, और फिर उस जमाने का जो दस्तूर था कि वो बच्चे जो है गांव में और वहां के माहौल में परवरिश करते थे और लोग ले जाते थे 1-1 साल 2-2 साल के लिए। तो हजरत हलीमा आई और हुजूर को उन्होंने आपकी वालिदा मोहतरमा से इजाजत लेकर 2 साल के लिए लेकर गई। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत हलीमा, उनका नाम क्या है, हलीमा है, तो हवादिन के कबीले सकीफ की शाख बनी साद बिन बकर, ये सब चीजें नाम हैं, ये क्या है क्या था, ये एक एक चीज नोटेड है। हजरत हलीमा की परवरिश में रहे। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे कि मैं तुम में सबसे ज्यादा फसीह हूँ, मैं तुम में सबसे बेहतरीन जबान बोलता हूँ। और अल्लाह के रसूल फरमाते थे कि मैं तुम में सबसे बेहतरीन जबान क्यों बोलता हूँ, इसलिए कि मेरी परवरिश, एक तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक तो मैं कुरैश से हूँ, तो ये कुरैश की जबान खुद जो है बहुत निखरी हुई, बहुत मंझी हुई और बहुत ही जो है क्लासिकल और बहुत ही वैलिड होती थी। और दूसरा ये कि उस जमाने का जो कबीला है, तो उस कबीले से जो है मेरी परवरिश वहां हुई है कि वहां पर बेहतरीन जबान बोलने वाले हैं, वहां मैं जो है परवरिश पाया हूँ। हजरत हलीमा जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर आई, तो उस वक्त के हालात हम लोग सुनते हैं और जानते हैं कि हजरत हलीमा जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर आई, तो वो बहुत कमज़ोर थी, उनकी सवारी कमज़ोर थी। लेकिन आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बरकतें क्या हुई कि उनके पिस्तान दूध से भर गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए अभी बचपना है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी वालिदा के सीने के दोनों तरफ से दूध नहीं पिया कभी भी, हमेशा एक तरफ से दूध पिया, और एक हिस्सा अपने भाई, उनका नाम भी अब्दुल्ला है, तो बाद में जो है वो भी मुसलमान हुए, तो वो अब्दुल्ला जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम छोड़ देते थे एक सीने का दूसरा हिस्सा। तो इस तरीके से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन ही से बड़े इंसाफ पसंद और बिल्कुल कुदरती तौर पर आपकी तरबियत अल्लाह ने फरमाई।
اور حضرت حلیمہ جو کمزور سواری لے کر مکہ آئی تھی، جب واپس پہنچی تو حال یہ ہے کہ سواری رکنے ہی نہیں پاتی ہے، اور بالکل عجیب شوق سے اور عجیب انداز سے جو ہے سواری چل رہی۔ اور حضرت حلیمہ جب لے کر آئیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو، تو وہاں دیکھا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے یہ تھا کہ ان کی بکریاں جو تھیں کہ بالکل دودھ نہیں دیتی تھی، ان کے گھر کے جو اطراف سراؤنڈنگ میں جو ایریا تھا وہاں پر جو گھاس پھوس اور چیزیں بھی نہیں رہتی تھی، تو لیکن جب حضور تشریف لائے تو بالکل ہریالی، اور ان کی بکریاں جہاں جاتی ہیں وہاں بالکل چارہ ہی چارہ، تو بالکل بکریاں دودھ سے بھری ہوئی۔ اور جب حضرت حلیمہ دیکھتی تو اطراف میں پورا قحط پڑا ہوا ہے، لیکن یہ بکریاں جہاں جا رہی ہیں وہاں چر کر آتی ہیں اور دودھ سے بھری ہوئی ہیں۔ تو حضرت حلیمہ نے سمجھ لیا کہ صاحب یہ کوئی معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی، یہ کوئی معجزہ ہے، یہ کوئی ایسی ذات ہے کہ جو اتنی ساری برکتیں لے کر میرے پاس آئیں۔ دیکھیے ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہو گیا، نہیں، کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ عورتیں اور خاندان کے لوگ آتے تھے مکے سے بچوں کو لے جا کر اپنے یہاں پرورش کرتے تھے، ان کا جو ہے آج کے جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ چائلڈ کیئر آ گیا ہے ہمارے پاس، کہ مدر کیئر آ گیا ہے ہمارے پاس، جو ہے بیبی کیئر آ گیا۔ آج ہم کو سمجھ میں ریئلائز ہو رہا ہے کہ بھئی بیبی کیئر بھی ہوتا ہے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دستور تھا وہاں۔ اور حضرت حلیمہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو 2 سال کے لیے لیا تھا، اور ہر ایوری 6 منتھس کے بعد لے کر آتی تھی، والدہ سے ملاتی تھی، دادا سے ملاتی تھی، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ ہم نے سمجھیا کہ صاحب ایسے ہی چل پڑا، نہیں، ساری چیزیں جو ہے ایکوریٹ ہوتی تھیں، ساری چیزیں جو ہے ڈسپلنڈ ہوتی تھی۔ اور حضرت حلیمہ نے جب 2 سال میں یہ سب برکتیں دیکھ لی تو پھر اور نیکسٹ 2 ایئرس کے لیے حضور کو ان کی والدہ سے مانگ لیا، کہا کہ نہیں اور 2 سال ہم حضور کی پرورش کریں۔ تو اس طریقے سے حضرت حلیمہ کے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام 4 ایئرس رہے۔ اور اس درمیان میں ایک واقعہ پیش آیا کہ جس کو شق صدر یعنی سینہ اللہ کے رسول کا چاک کیا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی بہن ہے حضرت شیمہ، کہ حضرت شیمہ جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نظر نہیں آئے تو دیکھا کہ کوئی کچھ لوگ ہیں جو 2-3 کہ جو حضور کے سینے کے پاس کھڑے ہیں اور حضور جو ہے لیٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے، کیا؟ جب قریب پہنچی تو انہوں کوئی چیز نظر نہیں ہے، انہوں نے آ کر اپنی والدہ کو بتایا کہ ہماری جو مکی محمد بھائی ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ حضرت حلیمہ چونکہ یہ سب چیزیں آبزرو کر رہی تھی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ صاحب یہ کوئی عجیب معاملہ ہے، تو یہ 4 ایئر کے بعد انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لا کر اب ان کی والدہ محترمہ کے حوالے کر دیا۔ تو 5 سال کی عمر میں حضرت حلیمہ نے والدہ ماجدہ کے حوالے کیا، اور پورا سال 5th ایئر اور 6th ایئر اللہ کے رسول اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ رہے۔ اور 6th ایئر میں چونکہ اللہ کے رسول کی عمر مبارک 6 سال ہو گئی، اور آپ کی والدہ محترمہ مدینہ منورہ سے بلانگ کرتی تھی، مدینہ منورہ کی تھی، تو حضرت آمنہ اپنے 6 سالہ صاحبزادے کو لے کر مدینہ منورہ آئیں، اور مدینہ منورہ میں آ کر 1 مہینہ حضور علیہ السلام مدینے میں رہے۔ اور حضور جب مدینہ ہجرت فرمائے تو حضور فرماتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ اس 6 سال کے واقعات، کہ یہاں یہ بولی تھی، یہاں یہ ساتھی تھے، ہم لوگ یہاں کھیلا کرتے تھے، یہاں پر یہ چیزیں ہوا کرتی تھی، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام 1 مہینہ اپنے ننیال میں رہے۔ اور جب مدینے سے پھر واپس حضرت آمنہ مکہ واپس ہو رہی تھی تو درمیان میں مکہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا ابوا کے مقام پر، کہ ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کا انتقال ہوا، اور وہیں پر حضرت آمنہ کی تدفین بھی عمل میں آئی۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ امتحان کے بعد امتحان، اور قرآن مجید سورہ ضحیٰ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یجید کا یتیمن فآوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یتیم نہیں تھے کہ ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ یہ نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف ان کے والد محترم کی محبتیں اور والدہ محترمہ کی چاہتیں اگر اللہ نے لے لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے پناہ گاہ بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ دینے والے بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نگرانی کرنے والے بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے آپ کو پناہ دیا۔
ہم نے آپ کی جو ہے گروتھ کی، ہم نے آپ کی پرورش کی. تو یہ بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امتحانات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پرورش فرمائی. 7 اور 8 سال کی عمر میں آپ اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہے کہ دادا جان جو ہے بہت بے انتہا چاہتے تھے، اور اس لیے بھی کہ ایک تو جو ہے حضرت عبداللہ جو سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے ان کا انتقال ہو گیا، اور دوسری طرف حضرت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو بے انتہا چاہتے تھے، اور واقعات آپ پڑھیں گے تو عبد المطلب جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی بڑی مجلسوں میں لے کر جاتے تھے، بڑے محبت کرتے تھے، بڑے جو ہے پاس رکھتے تھے. اور 7 سال کی عمر کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی، تو دادا عبد المطلب نے کوئی نسخہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگایا جس سے آپ کی آنکھوں کی تکلیف دور ہوئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بچپن کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی اس عمر میں اتنے ذہین اور اتنے جینیس تھے کہ جب کبھی آپ کے دادا جان یا دوسرے رشتہ داروں کی کوئی چیز گم ہو جاتی تو وہ ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور وہ چیز تلاش کر کے آتے اور ہمیشہ اس کو ڈھونڈ لیتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ذہین بھی تھے. اور وہیں پر یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ چونکہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ بیت اللہ جو ہے وہ 360 بتوں کا بت خانہ بنا ہوا تھا، پورا مکہ مشرکانہ ماحول میں تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے دور رہتے تھے بچپن میں بالکل. تو اور وہاں پر ایک سالانہ ایک میلہ لگتا تھا، جیسے آج کل کہہ رہے ہیں لوگ ایگزیبیشن لگ رہا ہے. تو اس ایگزیبیشن میں اس میلے میں مشرکانہ اعمال بھی ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کسی نہ کسی عذر سے اس میں شرکت نہیں فرماتے تھے. ایک سال حضور کی چاچیوں نے اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو گئے لیکن اپنے خیمے ہی میں رہے، اپنے ٹینٹ ہی میں رہے. اس کے شرکیہ کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حصہ نہیں لیا. اب یہاں پر ایک بہت بڑا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک اور معاملہ پیش آتا ہے، ایک اور جو ہے دلی اعتبار سے کہ 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی عمر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے عبد المطلب کا. تو دادا نے انتقال سے پہلے کیا کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حقیقی تایا، پیچھے ہم لوگ پڑھ کے آئے ہیں کہ پیچھے جو حصہ آپ نے پڑھا ہے آپ نے دیکھا کہ حضور کے تایا چاچا پھوپھی بہت ہیں، لیکن جو حقیقی ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت ابو طالب ہیں. اور چونکہ یہ رشتہ اتنا قریبی تھا تو حضرت ابو طالب کو دادا عبد المطلب نے وصیت کی باضابطہ کہ وہ آپ کی پرورش کریں. تو یہ باضابطہ طور پہ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں اور تفصیلات موجود ہیں، یہاں ہم نے حوالہ بھی دیا. 8 سال کی عمر سے تایا ابو طالب کی پرورش میں رہے. اور چونکہ میں یہاں مستقل تایا کہہ رہا ہوں اور حقیقی کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے کہ تایا اس لیے کہ آپ پیچھے جائیں گے تو جو ہمارے ساتھی نہیں سنے ہیں وہ ضرور ریکارڈنگ سن لیجیے کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں کہ چاچا کہتے ہیں، چاچا نہیں ہے، وہ تایا ہیں اور حقیقی ہیں. اب یہاں تک حضرت ابو طالب کی پرورش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اور آگے کا سلسلہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. اور اس موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنا، سننا، بولنا، بتانا، پہنچانا یہ نہ صرف میرا بلکہ آپ کا، بلکہ ہم مسلمانوں کا فریضہ ہے، مسلمانوں کا کام ہے، مسلمانوں کا مشن ہے، مسلمانوں کی کامیابی ہے، مسلمانوں کی آخرت کی کامیابی ہے. اور اس دنیا میں ہماری وہ ریسپانسبلٹی ہے کہ اگر ہم نے پورا کیا تو قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ہمیں گواہی دینا ہے کہ ہم امت شہادت ہیں، کہ ہمیں گواہی دینا ہے، ہم امت دعوت ہیں، ہم دعوت دینا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. ہماری طرف سے، ہمارے بڑوں کی طرف سے، ہماری عورتوں، ہماری بیویوں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہماری سب کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کے حق میں مقدر فرمائے. اور ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کروں گا کہ عرب شاعر نے کہا ہے
کہ عربی میں شعر ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر، یہ سب کچھ ہم نے سنا ہے، لیکن جتنی اللہ کے رسول کی تعریف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو ہم بولیں گے یہ ہم سے ممکن نہیں ہے. صرف یہ بات ہم کہیں گے کہ اللہ کے بعد بزرگ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور ہماری نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عشق اور محبت عطا فرمائے اور اس کے طفیل میں ہماری زندگیاں سدھار دے، آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.